شاہ یمن تبہ حمیری کا وہ خط جو رسول اللہ کو 1000 سال بعد ملا۔ شاہ یمن تبہ حمیری اور رسول مکرم کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ تھا، اور 1000 سال پہلے شاہ یمن نے یہود علماء سے نبی آخر الزماں کی اطلاع پا کر ایک مکتوب لکھوایا۔ شاہ یمن تبہ حمیری نے مکتوب کا عنوان یہ لکھا کہ محمد بن عبداللہ جو خاتم النبیین والمرسلین اور رب العالمین کے رسول ہیں، اور ان کی طرف تبہ اول حمیری کی طرف سے جس کے ہاتھ میں یہ خط آئے، اس کے ہاتھ میں یہ اللہ کی امانت ہے۔ 1000 سال کے بعد جب رسول اللہ نے یمن کے بادشاہ تبہ حمیری کے مکتوب کو پڑھا تو اس کا خیر مقدم فرمایا، اور آپ نے مذکورہ خط پڑھ کر 3 مرتبہ فرمایا کہ مرحبا اے صالح بائی تبہ، رسول کریم کی ولادت اور علماء یہود و نصارہ کی تصدیق نبی کریم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ آپ ہی وہ مبارک ہستی ہیں جن کی بشارت ہر نبی نے اپنی امت کو، پھر انہوں نے اپنی نسلوں کو دی تھی، اور نسل در نسل یہ بشارت ان لوگوں میں منتقل ہوتی رہی، یہاں تک کہ ان لوگوں نے جو آپ کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے، انہوں نے آپ کی ولادت کے بعد آپ کے نبی ہونے کا انکار کر دیا اور نامراد ہو گئے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ بالعموم سابقہ امتیں اور بالخصوص علماء یہود و نصارہ آپ کی تمام نشانیاں اور ما قبل انبیاء کرام سے ان تک پہنچی ان کو جانتے بھی تھے۔ اسی طرح یہ احبار اور راہبین آپ کی ولادت کے وقت کو اور اس کی نشانیوں کو بھی جانتے اور آپس میں اس کا تذکرہ بھی کرتے۔ شیخ حلبی اسی حوالے سے ایک روایت نقل کرتے ہوئے اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہودی عالم، عیسائی راہب اور عرب کے کاہن نبی کریم کے متعلق آپ کی ولادت سے پہلے باتیں کیا کرتے تھے، اور جب آپ کا ظہور نبوت کا وقت قریب آ گیا، جہاں تک یہودی عالموں اور عیسائی راہبوں کے اس سے متعلق خبریں دینے کا تعلق ہے، تو اس کی بنیاد ان کی قدیم آسمانی کتابیں تھیں جن میں آپ کی نبوت، حلیے اور زمانے کا تذکرہ موجود تھا۔ بالآخر وہ واقعات رونما ہوئے جن کا یہ سب تذکرہ کیا کرتے تھے، اور اس طرح انہوں نے آپ کو پہچان لیا، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لے کر آئے۔ اور اس میں اس بات کی بھی تصریح ہے کہ ملائکہ آپ کا تذکرہ آسمانوں میں آپ کے وجود سے پہلے بھی کیا کرتے تھے۔ اور اسی حوالے سے ایک قول حضرت ابن عباس سے بھی روایت ہے کہ جس کو ابن جوزی نے نقل کیا ہے کہ آپ نبی کریم قریظہ، نذیر، فدق اور خیبر کے یہودی نبی کریم کے احوال اپنی تورات میں آپ کی ولادت سے پہلے پاتے تھے کہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ المنورہ ہوگی۔ جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی تو یہودیوں کے عالم نے کہا آج رات احمد پیدا ہو گئے ہیں۔ پھر جب آپ کو نبی بنا دیا گیا تو کہنے لگے احمد کو نبی بنا دیا گیا، اور وہ اس بات کو جانتے تھے اور اس کا اقرار بھی کرتے تھے، آپ کی خبریں بھی لوگوں سے بیان کرتے تھے، لیکن انہیں حسد اور سرکشی نے آپ کی بات ماننے سے روک رکھا۔ اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب آپ کو نہ صرف جانتے تھے بلکہ جاننے سے بڑھ کر پہچانتے بھی تھے، اور اسی کا ذکر قرآن مجید میں اللہ نے یوں فرمایا، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس رسول آخر الزماں حضرت محمد اور ان کی شان اور عظمت کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور یقیناً انہی میں سے ایک طبقہ حق کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم کو اہل کتاب اپنے بیٹوں کی طرح جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے، لیکن آپ کی رسالت اور نبوت پر ایمان لانے کے بجائے ہٹ دھرمی، بغض اور عداوت کی وجہ سے الٹا آپ کی مخالفت کرتے۔ اہل کتاب کو آپ کی ولادت سے پہلے اور بعد کی نشانیاں معلوم تھیں، اور وہ آپ کے پیدا ہونے کے بعد ایک ایک کر کے ان کی تصدیق بھی کرتے رہے اور لوگوں کو بتاتے بھی رہے،
لیکن ان سب کے باوجود خود اس خیر عظیم سے محروم رہے۔ شاہ یمن کو نبی آخر الزماں کی ولادت کی اطلاع کیسے ملی؟ جب یمن کے بادشاہ طبہ حمیری نے مدینۃ المنورہ پر چڑھائی کرنے اور اس کو تباہ و برباد کرنے کا ارادہ کیا تو علماء یہود نے بادشاہ یمن کو اس سے باز رکھنے کے لیے آخری نبی کی ولادت کی خوشخبری دی، جس کے بنا پر وہ تخریب مدینہ سے باز آ گیا۔ اور ابن ہشام نے ابن اسحاق کے حوالے سے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ تبان اسد ابو کرب وہی ہے جو مدینہ آیا اور وہاں کے 2 یہودی علماء کو اپنے ساتھ ملک یمن لے گیا، وہاں بیت الحرام کی تعمیر کی اور اس پر غلاف چڑھایا۔ پہلے جب وہ مشرق سے مدینہ کی طرف اپنا راستہ بناتا ہوا آیا تھا تو اس وقت اس نے یہاں کے لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم نہیں کیا تھا، وہ اپنے بیٹے کو یہاں چھوڑ گیا تھا جس کو اچانک ایک حملے میں قتل کر دیا گیا۔ اس لیے بادشاہ اس ارادے اور نیت سے مدینہ آیا کہ وہ اس کو تباہ کر دے، یہاں کے لوگوں کو قتل کر دے اور کھجور کے پیڑ کاٹ دے۔ اور اس کے مقابلے کے لیے انصار کا ایک قبیلہ متحد ہو گیا جس کا سردار بنی نجار میں سے عمر بن ضلع تھا۔ ابھی ان کی جنگ جاری تھی کہ بنی قریظہ کے 2 یہودی عالم تباہ کے پاس آئے اور یہ دونوں عالم علم میں بہت بڑا درجہ رکھتے تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ تباہ مدینہ اور اہل مدینہ کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو انہوں نے بادشاہ کو اس سے روکا اور کہا کہ وہ ایسا ارادہ نہ کرے، اگر وہ اپنے ارادے سے باز نہ آیا تو اس شہر اور بادشاہ کے درمیان رکاوٹ پیدا ہوگی، یعنی اللہ اس کو مدینہ کی بربادی سے روکے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو فوری طور پر کوئی سزا ملے۔ بادشاہ نے اس کی وجہ پوچھی تو عالموں نے کہا کہ مدینہ نبی آخر الزماں کی ہجرت کا مقام ہے، وہ نبی قریش کے قبیلہ میں آخری زمانے میں ظاہر ہوگا اور مدینہ اسی کا گھر ہوگا اور رہنے کی جگہ ہوگی۔ یہ سن کر اپنے ارادے سے باز آ گیا اور اس کو اندازہ ہو گیا کہ ان علماء کو آنے والے واقعات کا علم اور اندازہ بھی ہے، اور اس نے ان سے جو چیز سنی اس کو پسند کیا اور وہ مدینہ منورہ سے واپس چلے گیا اور ان کے مذہب کی پیروی کرنے لگا۔ اس روایت کو ابن اسحاق نے نقل کیا ہے کہ وہ بادشاہ یہود کے پاس گیا اور ان کے 350 افراد کو قتل کر دیا تو ایک عمر رسیدہ یہودی آدمی بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے کہا، اے بادشاہ، تیرا جیسا آدمی غصے کی حالت میں قتل نہیں کرتا اور جھوٹی گواہی کو قبول نہیں کرتا، بہرکیف تم اس بستی کو خراب کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یعنی رسول کی ولادت کی اطلاع سن کر اس بادشاہ نے اپنے ارادے کو پس و پشت ڈال دیا اور مدینہ اور اہل مدینہ کو اپنے بیٹے کے قتل کے جرم میں معاف کر دیا۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں، جب شاہ یمن یعنی طبہ مدینہ آیا اور جنگ و جدال کا ارادہ کیا تو شامول نامی یہودیوں کا سب سے بڑا عالم اس کے پاس آیا اور کہا کہ اولاد اسماعیل سے ایک نبی پیدا ہوگا جس کی جائے ولادت مکہ، نام احمد، اور یہ مدینہ اس کا دار ہجرت ہوگا۔ جہاں آپ اس وقت قیام پذیر ہیں، یہاں اس کے اصحاب اور دشمنوں کے مابین ایک عظیم لڑائی ہوگی۔ یہ سن کر شاہ یمن طبہ حمیری نے شمول نامی یہودی سے چند سوالات کیے، جنہیں نقل کرتے ہوئے امام دیار فرماتے ہیں کہ طبہ نے سوال کیا، ان سے قتال کون کرے گا جبکہ وہ نبی ہوگا؟ تو شمول نے جواب دیا کہ ان کی قوم ان کی طرف بڑھے گی اور یہاں ان سے لڑے گی۔ پوچھا ان کا مدفن کہاں ہوگا؟ تو اس نے کہا اسی شہر میں۔ تو طبہ نے پھر دریافت کیا، جب ان کے درمیان لڑائی ہوگی تو فتح کس کو نصیب ہوگی؟ تو اس نے کہا اس نبی کو اور کبھی ان کے دشمنوں کو، اور اس جگہ پر جہاں تو نے غلبہ حاصل کیا ہے اس نبی کے ساتھی ان کے ساتھ مل کر ایک جنگ لڑیں گے، پھر مختلف جگہوں پر جنگ کریں گے، مگر آخر کار مکمل کامیابی اسی نبی کو ہوگی اور اس کے بعد کوئی ان سے اس معاملے میں اختلاف نہ کرے گا۔ پھر طبہ نے نبی کریم کے اوصاف کے بارے میں سوال کیا تو اس یہودی عالم نے کہا
نہ تو یہ نبی پست و قامت ہوگا اور نہ ہی دراز قامت، ان کی دونوں آنکھوں میں سرخی ہوگی۔ طبا نے سن کر کہا پھر میرے لیے اس شہر میں کوئی سبیل نہیں اور نہ ہی اس شہر کی بربادی میرے ہاتھوں لکھی ہے۔ جس وقت شامول نے ظہور نبوت کی یہ نشانیاں بیان کی، اس وقت اس کے ہمراہ اور بھی یہودی تھے۔ انہوں نے کہا ہم بھی یہیں رہیں گے، شاید ہم احمد کے زمانے کو پالیں۔ طبا نے ہر ایک کو ایک کنیز اور مال و متاع دیا۔ وہ مدینہ شریف میں اقامت پذیر ہو گئے، اور اس کو بیان کرتے ہوئے شیخ حلبی تحریر فرماتے ہیں اس طبا کی حمر کعبی میں 1,30,000 گھڑ سوار اور 1,13,000 پیادے مرد تھے، اور اسے خبر دی گئی کہ اس کے فرما برداروں میں سے 400 حکماء اور علماء نے اس شہر مدینہ سے نہ نکلنے کا ارادہ کیا ہے۔ تو طبا نے ان سے اس کی حکمت دریافت کی، تو انہوں نے کہا کہ گھروں کا شرف ایک خاص شخص کی وجہ سے ہے جو یہاں ہجرت کرے گا، جس کا نام محمد ہوگا۔ یہ شہر اس کی ہجرت کی جگہ ہوگی، اور پھر وہ یہاں سے نہیں نکلے گا۔ پھر طبا نے ان میں سے ہر ایک کے لیے گھر بنایا اور ہر ایک کے لیے ایک باندی خریدی، جس کو آزاد کر کے ان سے نکاح کروایا، اور انہیں ایک رقم دی اور انہیں ایک مکتوب لکھ کر دیا جس کو مہر بند کیا، اور ان میں سب سے بڑے عالم کو اس حکم کے ساتھ دیا کہ اگر وہ نبی آخر الزماں کو پالے تو اس مکتوب کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ طبا حمیری نبی آخر الزماں پر اور ان کے دین پر ایمان لاتا ہے، اور ایک گھر نبی کے لیے تعمیر کیا۔ جب وہ اس شہر میں قدم رکھیں تو اس گھر میں نزول فرمائیں۔ کہا جاتا ہے وہ گھر حضرت ابو ایوب انصاری کا تھا۔ آپ اسی عالم کی اولاد میں سے تھے جس کو طبا نے مکتوب دیا تھا، یعنی نبی کریم حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں نزول فرما سکتے تھے۔ پھر جب رسول اللہ نے انہیں دیکھا تو ان سے ارشاد فرمایا کہ آپ وہی ہیں جن کے پاس طبا اول کا مکتوب ہے۔ تو آپ حیران ہوئے اور عرض کیا آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں محمد ہوں، تم وہ مکتوب لے کر آؤ۔ مکتوب کے اندر لکھا ہوا تھا کہ میں آپ پر ایمان لایا اور آپ کی اس کتاب پر بھی ایمان لایا جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائی۔ میں آپ کے دین اور آپ کے طریقے پر ہوں۔ میں آپ کے رب پر ایمان لایا اور ہر چیز کے رب پر، اور اسلام و ایمان کے ہر اس حکم پر جو آپ اپنے رب کی طرف سے لے کر آئے۔ اگر میں نے آپ کو پا لیا تو ٹھیک ہے، اور کیا ہی بہتر ہوگا، اور اگر نہ پا سکا تو آپ میری قیامت میں شفاعت فرمائیں اور مجھے بھول نہ جائیے گا، کیونکہ میں آپ کی ولادت سے پہلے آپ کی اولین امت اور اولین اتباع کرنے والوں میں سے ہوں۔ میں آپ کی ملت اور آپ کے والد حضرت ابراہیم کی ملت پر ہوں۔ اور اس مضمون میں خط مہر بند کر دیا گیا۔ طبا حمیری کے مکتوب کے عنوان پر جو الفاظ رقم کیے گئے تھے، ان کو شیخ حلبی نے یوں تحریر کیا ہے کہ طبا نے مکتوب کا عنوان یہ لکھوایا کہ محمد بن عبداللہ جو خاتم النبیین والمرسلین اور رب العالمین کے رسول ہیں، ان کی طرف طبا اول حمیری کی طرف سے جس کے ہاتھ میں یہ خط آئے، اس کے ہاتھ میں یہ اللہ کی امانت ہے۔ جب رسول نے اس مکتوب کو پڑھا تو اس کا خیر مقدم فرمایا، اور آپ نے خط پڑھ کر 3 بار فرمایا مرحبا اے صالح بھائی طبا۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ شاہ یمن طبا حمیری اور رسول کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ تھا، اور 1000 سال پہلے شاہ یمن نے یہود علماء سے نبی آخر الزماں کی اطلاع پا کر اس مکتوب کو لکھوایا تھا۔ شاہ یمن طبا اول حمیری نے نبی مقرب کی آئندہ ہونے والی ولادت اور شہر مدینہ دار الہجرت کو دیکھ کر آپ پر ایمان لانے کو حق سمجھا، جس کو ایک مکتوب کی شکل میں لکھ کر ایک قبیلے کو دیا، اور ساتھ اس نے چند اشعار بھی کہے جس میں اس ایمان کی جھلک بھی نمایاں تھی۔ تو آپ نے لکھا جب بادشاہ محمد پر ایمان لے آیا اور آپ کے احوال سے باخبر ہوا تو اس نے یہ اشعار کہے کہ میں نے نبوت احمد کی گواہی دی، وہ اللہ کی طرف سے سچے پیغمبر ہیں۔ میں ان کے زمانے میں جب تک زندہ رہا
تو ان کا وزیر بنوں گا اور چچیرا بھائی بنوں گا اور ان کے دشمنوں کے ساتھ تلوار سے جہاد کروں گا اور ان کے سینے سے ہر غم دور کروں گا۔